بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں خارجیت کا تعارف اور اس کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے کچھ روایات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی. پہلا باب خوارج سے متعلق وارد بعض احادیث کے تذکرے کا تھا. یہ دوسری فصل جو ہے اس میں صاحب کتاب نے ہمارے سامنے جو کتاب ہے ولاۃ امور مسلمان حکمرانوں کی سمع و طاعت اور حکومت سے متعلق عوام کے رویے اور خود حکمرانوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا پر مشتمل حدیثوں کو نقل کیا. پچھلے درس میں ہم نے 4 روایات پڑھی تھی. نمبر 5 انہوں نے جو حدیث پیش کی عن زید بن وہب عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد کچھ اثارتن، اس کا کئی ترجمہ کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا. تو ہم اس کے مفہوم میں کہہ سکتے ہیں خود غرضانہ حکومت. شیخ صلاح نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ خود غرضانہ حکومتیں ہوں گی، حکمرانی ہوگی، مفاد پرستی ہوگی. یعنی وہ کیسا کہ جب جس کو حکومت اور اقتدار ملے وہ مسلمانوں کے وسائل کو، عوامی چیزوں کو خود سمیٹ کر رکھے گا، اپنی ملکیت بنائے گا یا اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. تو ایسا معاملہ پیش آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ایسی خود غرضی اور خود کو ترجیح دینے والی چیز نظر آئے گی تمہیں، اور ایسے معاملات اور کام نظر آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، یعنی وہ گناہ اور معصیت کے ہوں گے، شریعت کے خلاف نظر آئیں گے. قالوا یا رسول اللہ کیف تأمر من ادرک منا ذلک. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو، اس صورتحال کو پا لے، اس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہو، تو پھر آپ اسے کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ کیا کرے، کیا موقف اختیار کرے؟ قال تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم. تو آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق جو تمہارے اوپر ہے، تمہارے لیے ہے، تو ادونا حق الحق الذی علیکم، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، حق ہے، تم اسے ادا کرتے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق کا سوال کرو جو تم کو لینا ہے، انصاف، حقوق حاصل کرنا ہے. اگر حکمراں طبقہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو تم اسے اللہ سے مانگو. یہاں صاحب کتاب نے ایک حاشیہ لگایا، بڑا پیارا حاشیہ، کہ اس حدیث سے اور اس معنی کی حدیثوں سے یہ بات بہت صاف سمجھ میں آتی ہے کہ حاکم اور محکوم کا اسلام کی تعلیم کے دائرے میں حاکم اور محکوم کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ اس میں عدلہ بدلی ہو، یکسانیت ہو، باہم مفاعلت جس کو کہیں گے جانبین سے، کہ اگر سامنے والے نے اپنا حق دیا تو میں اس کا حق ادا کروں گا، ورنہ اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا تو میں بھی اپنا حق ادا نہیں کروں گا. حاکم اور محکوم کے درمیان قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ میاں بیوی یا دوسرے تعلقات میں ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو بیوی غصہ بتا کر اپنا حق اس کے لیے ادا نہ کرے. اس کی گنجائش ہوتی ہے ایک حد کے اندر، مطلب جائز حد کے اندر. اس طرح دوسرے تعلقات میں تو جیسے دوسرے باہمی تعلقات ہیں ویسے حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حاکم اپنا حق ادا نہیں بھی کر رہا ہے، محکومین کا حق مار رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، تو ان کو یہ جواز شریعت نے نہیں دیا کہ اس کے بدلے میں تم بھی جو ہے اپنا حق ادا کرنا چھوڑو.
اگر ایسا کیا جائے تو یہ غلط کا جواب غلط سے ہوگا، اس سے فساد اور بڑھے گا، انتشار، بے چینی اور بدامنی، لاقانونیت کو اضافہ ملے گا۔ اور یہ بہت اہم معاملہ ہے جو آج جمہوریت کے شور کے درمیان لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے دروس میں کہا کہ جمہوریت کے شور اور ہنگامے میں عوامی رائے، اظہار رائے کی آزادی، اس کا ایک دائرہ اور الگ الگ مقامات پر الگ الگ حیثیت ہونی چاہیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ایک چیز حکومت یا حاکم طبقہ غلط کر رہا ہے اور ہم اس کو عوامی سطح پر شور مچاتے ہیں، یہاں ووٹ دینے کا معاملہ ہے تو رائے عامہ کو ہموار کرنے والی بات، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حکومت کے خلاف کر دیں گے تو کل ہم کو ووٹ ملے گا، پھر کل جب آپ کو حکومت ملے گی تو یہی وہ کریں گے۔ حالانکہ یہ پریکٹیکل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حکمراں طبقہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت سے لوگ ناراض ہیں، کسان ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے کا الگ فن انہوں نے متعین کر رکھا ہے، اس کے لیے سیٹنگ کر رکھی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عوامی احتجاج اور اس قسم کے شور ہنگامے سے حقیقت میں اصلاح نہیں ہوتی، فائدہ بہت کم یا موہوم ہوتا ہے اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایسا معاملہ درپیش آئے تو ہم ان حدیثوں میں پڑھیں گے کہ اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اصلاح کا وہ طریقہ آپ اختیار کیجئے جس میں فائدہ ہو۔ عوامی سطح پر شور ہنگامہ کرنا، صاحب معاملہ کو نہ بولنا اور دوسروں کے اندر دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکانا، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ اس حدیث سے اور آگے کی کئی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے۔ چھٹی حدیث، یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور مسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت علقمہ بن وائل حضرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا سأل سلمۃ بن یزید الجعفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جوفی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ ارأیت ان قامت علینا امراء، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم پر کچھ ایسے حکمراں عمرہ متعین ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، یسألون حقهم ویمنعون حقنا، جو ہم سے اپنا حق مانگے، زکوٰۃ دو، صدقات دو، ٹیکس دو، فلاں چیز دو، حکومت کے احکامات اور قوانین کی فرما برداری کرو، یہ حقوق وہ طلب کریں، لیکن اپنا حق، ہمارا جو حق ہے اس کو ادا کرنے سے وہ رک جائیں، فما تأمرنا، تو آپ ہمیں اس میں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فأعرض عنہ، اس نے یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اعراض کیا، اس کو جواب نہیں دیا، ثم سألہ فأعرض عنہ، پھر اس نے سوال کیا، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، ثم سألہ فی الثانیہ او فی الثالثہ، راوی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں جب انہوں نے سوال کیا، فجذبہ الاشعث بن قیس، تو انہیں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ لیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا، اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، کہ تم ایسی صورتحال میں بھی سنو اور اطاعت کرو، سنو اور مانو، اسمعوا واطیعوا یعنی سمع و اطاعت کرو، ان کی باتیں مانو، ان کی باتیں سنو، اس لیے کہ ان پر وہ بوجھ ہے جو ان کو لادا گیا ہے، یعنی ان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اٹھوایا گیا ہے ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور تم پر وعلیکم، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کام کو نبھاؤ جو تم پر لادا گیا ہے، یعنی تم کو اٹھوایا گیا ہے، مطلب تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں، ان کی قبر میں تم نہیں جاؤ گے۔ اگر آج آپ تھوڑا سا حکمراں، حاکم اور محکوم سے ہٹ کر عام حالات میں بھی غور کریں تو میں نے جو پچھلے درس میں کہا تھا کہ خارجیت کا مزاج ہمارے یہاں بالکل عام ہے، گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد، یہاں تک کہ آپ گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا جب دیکھیں گے تو اس میں ایک نقطہ نظر آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حاکم و محکوم کے درمیان جو بات بیان کی کہ آپ کیا کرنا ہے، کون سا موقف اختیار کرنا ہے، کہ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اپنے اوپر عائد جو حق ہے اس کی ادائیگی کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، اس کی فلاں اور فلاں کی ذمہ داریاں جو ہیں اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بولیں، آپ ٹوکیں، آپ سمجھائیں، نصیحت کریں، لیکن اس کی ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے یہاں آج سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے، بہت کثرت ہے، جو دوسروں کے تعلق سے بڑے فکر مند رہتے ہیں،
اور اپنے حقوق کے بارے میں بے خبر رہتے ہیں، اور سارے فساد کی جڑ یہی ہے، سارے لوگ دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہیں، اپنی اصلاح کوئی کرتا ہی نہیں، کرنا چاہتا ہی نہیں، کیونکہ جب اس کی بات آتی ہے تو وہ ایسی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، عذر و بہانے پیش کرتا ہے کہ غلط ہونے کے باوجود بھی وہ ہر اینگل اور زاویے سے صحیح نظر آئے۔ بہت بڑا فساد ہے، یہی معاملہ بگاڑ کا ہے، اور جمہوریت نے یہ مزاج اور پختہ کر دیا ہے، ماحول نے یہ بیان کر دیا، یہ پیش کر دیا ہے۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث بھی نمبر 7 پر انہوں نے حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ یہاں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ذکر کر دوں کہ اس حدیث پر امام دارقطنی نے استدراک کیا ہے، اور اسے کہا ہے کہ اس روایت کو ابو سلمہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سلام نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہے، یہ لہٰذا یہ مرسل ضعیف ہے۔ لیکن امام دارقطنی اس کی تضعیف کر رہے ہیں یا اس پر استدراک کر رہے ہیں، امام مسلم اس فن میں ان سے اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ اسے صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسرے محدثین صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے علماء اسلام نے جو بخاری مسلم کو چھانا پھٹکا، انہوں نے اس معنی اور اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سلام حضرت حذیفہ سے یہ روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، حضرت خالد بن خالد یشکری انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی تقریباً روایت نقل کی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو معنی اور جو بات مضمون اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس معنی کی دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے یہاں حاشیے میں بھی انہوں نے کی کچھ تفصیل کے ساتھ، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بعض آج کل جو عصرانیین عقلانیین ہیں نا، خارجی مزاج والے موجودہ دور کے تحریکی، وہ امام دارقطنی کی اس تنقید یا استدراک کو لے کر اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ روایت ثابت نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عمراء اور حکام کے خلاف بغاوت کرنا، فتوی بازی کرنا، ان کے خلاف ایجیٹیشن اور احتجاج آج کی زبان میں یہ جائز ہے۔ تو اس ایک روایت کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لے کہ ناقابل قبول ہو، تب بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ 20 حدیثیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں اس کے خلاف ثابت شدہ ملے گی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ روایت بھی صحیح ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں، روایت کو دیکھیے، یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، انا کنا بشر فجاء اللہ بخیر فنحن فیہ، کہ ہم لوگ شر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہم کو دیا، خیر لے آیا، اب ہم اس خیر میں ہیں۔ فہل من وراء ھذا الخیر شر، تو کیا اس خیر کے بعد، اس خیر کے پیچھے شر پھر سے ہوگا؟ آپ نے جواب دیا نعم۔ یہ روایت دوسرے انداز میں بھی ہے، اور یہاں الفاظ کے فرق سے ہے۔ قال نعم، آپ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ جو خیر آیا، مطلب جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، اب اللہ نے اسلام دے دیا تو یہ خیر ہے، خالص اسلام ہمارے پاس ہے۔ کیا اس خالص اسلام جو سراپا خیر ہے، اس کے بعد شر بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت هل وراء ذلك الشر خیر، اب میں نے اس کے بعد پھر سوال کیا کہ کیا اس شر کے بعد مزید خیر ہوگا؟ صحابہ کرام کا دین سیکھنے کا انداز دیکھیے، خیر اور شر کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شبہات کے فتنے، یہ فتنوں کی معلومات لے رہے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور فتنوں کے جانکار کہلاتے تھے۔ صحابہ فتنوں سے متعلق ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ صاحب سر رسول، اللہ کے رسول کے رازدار، کئی منافقین کے بارے میں صرف انہیں بتایا اللہ کے رسول نے۔ بہرحال حضرت حذیفہ سوال کر رہے ہیں کہ خیر کے بعد شر آئے گا، تو اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں نعم۔ قلت فہل وراء ذلك الخیر شر، تو کیا پھر اس خیر کے بعد پھر سے شر آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ اب پوچھنے کا مقصد دیکھیے آگے ظاہر ہو رہا ہے۔ قلت کیف، کہ وہ شر کیسا ہوگا، کیسی خرابی ہوگی، وہ فتنے کیسے ہوں گے، شر اور برائی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، کہ میرے بعد کچھ ائمہ امام کی جمع، حکمراں، لیڈر، حاکم،
جو بھی مفہوم کیجئے کہ کچھ ائمہ ایسے ہوں گے جو میری ہدایت سے ہٹ کر راستہ اختیار کریں گے، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، اور میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، صحابی رسول پوچھ رہے ہیں۔ اس سے ہم کو یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ حاکم اور حکمراں کی ہر بات دین نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ شبہات کے فتنے کے ضمن میں آگے بات آئے نہ آئے کہ شبہات اور بدعات کو فروغ حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ محرم کا تعزیہ، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بہت عام ہے، ہاں بعض ملکوں میں دوسری کچھ بدعات عام ہیں، یہاں ہندوستان میں اور بھی بدعتیں ہیں۔ تو ان بدعتوں کے رواج پانے کا ایک بہت بڑا سبب اس وقت پیدا ہوا جب حاکم اور حکمراں اس کی تائید میں آ گئے۔ مغلوں کے دور میں آپ دیکھیے کہ بعض بدعات ایجاد ہوئی، اب جب محل اور قلعے میں وہ بدعات اختیار کی جانے لگی۔ ابھی آج کل کچھ ایسی رافضیانہ بدعتیں ہیں جو ہمارے یہاں بہت عام نہیں ہیں، جیسے بی بی کی سحنک۔ بی بی ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تقویۃ الایمان میں اور بعض کتابوں میں اس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز وغیرہ ہوتی تھی، اس کو بی بی کی سحنک کہتے تھے۔ اس کو ایجاد کرنے والی جو تھی ہمارے یہاں اکبر بادشاہ کی ایک بیگم تھی، اور جودھا بھائی سے شادی کے بعد جو ہے اس کو ایسا لگتا تھا کہ ان کا جھکاؤ ادھر ہے تو اپنی طرف کرو، تو ایک رسم ایجاد کی اور پھر اس کے لیے جو شرائط بیان کی تو وہ غیر مسلم ہے اس لیے اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی تفصیل آج ہمارے یہاں سنائی دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو بڑا فروغ ملا عورتوں میں، تو حکومت کی سرپرستی سے اسے بہت فروغ ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اب یہاں وہ عربی میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے الدین الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام سا مزاج ہوتا ہے، عوامی اور جاہلانہ مزاج، کہ اگر حکمراں طبقہ کسی چیز کو دین شریعت کے طور پر عام کرتا ہے تو اسی کو لوگ دین مذہب سمجھ لیتے ہیں۔ اب تعزیہ داری اور ان چیزوں کو جب حکومت کی تائید ملی بلکہ ایجاد کیا حکمرانوں نے تو یہ بہت تیزی سے عام ہو گیا اور غیر مسلم بھی اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پہلے بتا دیا، یہ میں نے چند تھوڑی سی وضاحت کی ہے، آپ غور کرتے جائیں کہ کچھ حکمراں ائمہ میرے بعد آئیں گے جو میری ہدایت سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو ہدایت بنائیں گے، راستہ بنائیں گے، دین بنائیں گے اور میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے ان کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ بھی اٹھیں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے انسانی جسم میں، جسم اور ظاہری تو انسانوں کا ہوگا لیکن ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں کہ ظاہر دیکھ کر کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل دیکھیے، اور دل کیسے دیکھیں گے آپ؟ منہج سے، عقیدے سے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن حدیث صحابہ کرام، ایک دم سمپل لیکن بہت بہت اہم بات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اہم ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے گرد یہ فتنے ہیں، دل شیاطین کے اور جسم اور ظاہری طور سے انسان، بلکہ یہاں جوڑ لیں کہ سفید پوش اور اچھے لوگ۔ آگے حضرت حذیفہ نے سوال کیا جب آپ نے یہ وضاحت فرمائی، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں نے یہ بات پا لی تو میں کیا کروں، کیسے کام عمل کروں؟ قال تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك، تو آپ نے فرمایا کہ تم سنو اور مانو امیر کی بات سنو اور مانو، سمع و طاعت کرو، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر ضرب لگائے اور تمہارا مال چھین لے، مال لے لے چھین لے، فاسمع واطع، تو بھی تم اس کے باوجود تم سنو اور اطاعت کرو۔ یہ دوبارہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کتنی شدت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موجودہ جمہوری مزاج میں، موجودہ حالات میں اگر دیکھیے کہ اس طرح کی کوئی بات خاص طور سے سعودی عرب سے واقع ہو جائے تو ہمارے یہاں کیسا ہنگامہ مچے گا۔ ابھی ایک خبر آئی نا کہ وہاں حرم میں سینما ہال کھول رہا ہے، میں نے اکثر کہا کہ بات آتی ہے، یہ بھی خارجیت کی علامت ہے۔ اسی کتاب میں آخر میں بیان کیا ہے خارجیوں کی علامت میں کہ کوئی خبر آئے بغیر تحقیق کے، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف، اس کو فروغ دینے لگے، اس پر رد عمل اور نتیجہ مرتب کر لیا۔ ابھی تحقیق نہیں کی،
آپ کو جتنا شعور ہے، ہمیں جتنا شعور ہے، کیا ان لوگوں کو بھی اتنا شعور نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جس طریقے سے تصویر پیش کی جاتی ہے نا اہل عرب کی، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بے وقوف ہیں، جذباتی ہیں، عائش پرست ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، ان میں بھی برے اچھے برے سب. لیکن ذہانت کے معاملے میں، دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کے معاملے میں ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ان کے پرچے، ان کے رسالے، ان کی تقریریں، ان کی باتیں اگر آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور خاص طور سے اس لیے ان کی بصیرت اور فراست ہم سے بہت اونچی اس لیے بھی ہے کہ وہ قرآن حدیث، جو جتنا زیادہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہوگا اس کی بصیرت اور فراست، دنیا سمجھنے کا کی صلاحیت بھی اس کی اتنی زیادہ گہری ہوگی. یہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. قرآن پڑھنے والوں کو صحابہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنایا جاتا تھا. آج علماء اور حفاظ، ہم خود بھی کہیں گے کہ یہ سیاست وغیرہ ہمارا میدان نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس میں جو کچھ کاروبار ہوتے ہیں، یہ ماضی میں جب بادشاہت آئی اور یہ صورتحال آئی تبھی سے علماء اور محدثین کنارے ہو گئے. تو ان کو اس معاملے میں کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ بھولا، بے وقوف اور نادان مانتے ہیں. جبکہ دنیا کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے حقیقتوں کو سمجھنے والا، سچائی سازش کو جاننے والا وہ شخص ہوگا جو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا. کوئی کتنا بھی دوسرا ذہین بنے، وہ بہت عظیم الشان قسم کی حماقتیں کرتا ہے. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، یہ ایک آداب میں سے ہے کہ اس کے باوجود تم سنو اور مانو. یہ اتحاد و اتفاق، ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفاد اور امن کے قیام کے لیے یہ اس تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت میں اگلی حدیث کے ضمن میں پیش کروں گا. نافع حدیث نمبر 8. اور یہ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. حدیث نمبر 8 میں یہ کہتے ہیں کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جاء عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ الی عبداللہ ابن مطیع حین کان من امر الحرہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے جب حرہ کا موقع آیا، معاملہ پیش آیا. یہ واقعہ حرہ بڑا مشہور ہے. حضرت یزید کے زمانے میں مدینہ والوں نے بیعت کرنے کے بعد جب بیعت توڑ دی تو یزید کے پاس گئے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور واپس آنے کے بعد بیعت توڑ دی. تو فوج بھیجی گئی اور کہا گیا کہ ان سے پھر سے بیعت بحال کرنے کے لیے کہو، اگر وہ کر لیں تو کوئی جھگڑا، کوئی قتال وغیرہ کی ضرورت نہیں، ورنہ قتال ہوگا. اس پر بہت تنقیدیں کی جاتی ہیں. آپ اس کا جواب کتابوں میں اور دوسری جگہ پڑھیں گے، فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں. لیکن جب انہوں نے یہ کیا، حرہ کا واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے بیعت توڑی، تو دیکھیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے سردار کے پاس، عبداللہ بن مطیع کے پاس گئے اور کہا ما کانا من حین کانا من امر الحرہ ما کانا زمانہ یزید ابن معاویہ. یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جب حرہ کا معاملہ پیش آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مطیع کے پاس گئے. فقال، تو انہوں نے دیکھا تو کہا اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادہ. ابی عبد الرحمن کے لیے وسادہ تکیے کو کہتے ہیں. مطلب وہاں جو نشست اور بیٹھک کا طریقہ تھا، گاؤ تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے، گادی وغیرہ جو بھی اس وقت میں رہا ہوگا وسادہ کی شکل، کہ ان کے لیے نشست لگا دو، نشست ان کے لیے لگا دی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، احترام سے کہہ رہے ہیں. فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا انی لم آتک لاجلس، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. اتیتک لاحدثک حدیثا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کر دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے میں نے دیکھی. ایک صحابی رسول، عالم دین کا فریضہ کیا ہوتا ہے، ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں. بیعت کر کے آئے ہیں، اب انہوں نے بیعت توڑی. عبداللہ ابن عمر ان کے پاس گئے، سوشل میڈیا میں نہیں دیا اس وقت کے، کہ لوگوں میں جا کے بیان کریں، پبلک میں جا کے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، تقریر کریں، غیبت چغلی کریں. نہیں، صاحب معاملہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے آیا ہوں کہ تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. آپ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ. جو شخص
اپنے ہاتھ کو ایسی اطاعت سے کھینچ لے وے، نکال لے وے، ہٹا لے وے، اطاعت سے نکال لے وے، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ بچنے کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پکڑ سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں تم کو پہنچانے سنانے آیا ہوں کہ جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے گا کس سے؟ اطاعت سے۔ دیکھیے مضمون حدیث کا دیکھیے اور ان کا عمل دیکھیے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ لوگ یزید کی بیعت کو توڑ رہے تھے۔ یہاں ہم نے واقعہ کربلا والے خطاب میں تفصیل سے بات کیا کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر چکے ہیں یا کی بعد میں، اور ان لوگوں کو اس پر ابھار رہے ہیں کہ تم نے بیعت کی تھی تو یہ توڑنا تمہارا غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اب جو لوگ آج حضرت یزید پر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اتنے سمجھدار ہو گئے، یزید کے بارے میں اتنی معلومات ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، جو صاحب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کیسے پابند صحابی، عمل میں کتنے زبردست، سنت کے کتنے سخت پابند تھے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجل صالح کہا، تو انہوں نے آ کر یہاں یہ بھی ہے کہ اگر حالات میں کچھ ایسی بات پیش آ رہی ہے جس سے فتنہ اور فساد، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو عالم کا کام یہ ہے کہ جا کے اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، یہ چھوٹے موٹے حالات نہیں تھے، معاملات نہیں تھے، تو گئے آپ نے اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں جو میں نے سنا، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، نکال لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وَمَن مَاتَ، اور مر جائے، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی، کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہوگا، ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا جا چکا کہ اہل جاہلیت طوائف الملوکی کے اعتبار سے زندہ رہتے تھے، ایک امیر کی سماع طاعت نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس سے ہٹ کر یہ تعلیم دی جس میں اتحاد و اتفاق ہے، قوت ہے، استحکام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پھر وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اسلام سے پہلے والے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اسلام کے طریقے کو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ یہاں حاشیہ میں انہوں نے جو میں نے وضاحت کی اس کو ایک لائن میں بیان کیا، کہا کہ یہ مثال ہے کہ جو شخص سلطان کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف خروج کرتا، اس کی مخالفت کرتا، اس زمانے کے اعتبار سے آج کے زمانے کے زبان میں جمہوریت کا عمل اختیار کرتا اسلامی حکومت میں، تو سلف اس پر نکیر کرتے تھے۔ ہاں وَلَوْ كَانَ مُرِيدًا لِلْخَيْرِ فِي فِعْلِهِ، بہت پیارا جملہ آخر میں، اگرچہ ایسا کرنے والا انسان اپنے کام میں، عمل میں نیت خیر کی رکھتا ہو، ارادہ اس کا اچھا ہو، بھلا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، آپ کتنا بڑا فساد دیکھ لیں میں، اب جب متعلقہ فریقوں سے آپ بات کریں گے تو کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو برا چاہتا ہو یا برا ہو، سب نیکیاں ہی چاہتے ہیں، لیکن جھگڑا بھی رہتا ہے، اختلاف بھی ہے، فساد بھی ہے، خرابیاں بھی ہیں۔ ہاں جمہوریت کا مزاج اسی شر اور فساد کو جنم دیتا ہے، بلا قانونیت، بے ضابطگی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کیچڑ اچھالنے کا مزاج، تنقید کرنے کا۔ اب جب یہ فروغ پاتا ہے تو سچی باتوں سے ہٹ کر لوگ جھوٹے الزامات بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی سیاست میں، آج کے اجتماعی ماحول میں آپ اور ہم یہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور جب لوگ سیاست سے وہ چیز سیکھتے ہیں، ماحول میں وہ چیز دیکھتے ہیں، تو سوشل میڈیا میں شخصیات کے ساتھ وہی کرتے ہیں، گھروں میں یہی سیاست کرتے ہیں اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ یہ چالاکی نہیں ہے، حماقت ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ناکامیابی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ ہاں نمبر 9 نمبر پر ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون امراء فتعرفون وتنکرون، کچھ امراء ہوں گے، عنقریب کچھ امراء پیدا ہوں گے جن کی تم کچھ باتوں کو اچھا سمجھو گے، کچھ کو ناپسند کرو گے۔ تعریفون، کچھ چیزیں پہچان کی ہوگی، یعنی قرآن حدیث کے مطابق وہ بھلی معلوم ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو گناہ کی اور شریعت کے خلاف ہوگی۔ فمن عرف برئ، تو اب جو جان لے، یعنی جو شخص بھلائی کو پہچان لے، ہاں وہ بری ہو گیا۔ ہاں ومن انکر سلم، اور جس نے بری بات پہچانی، اچھائی دیکھی وہ بری ہو گیا، اور جس نے بری بات دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی جس نے جان لیا کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہے تو بچے گا،
تو وہ اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے. ولیکن اب برا کون ہے؟ جو اچھا دیکھ کر اچھائی کے ساتھ رہے اور جو برا دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ تو محفوظ ہیں، بری اور محفوظ ہیں. لیکن جو شخص ولیکن من رضی وتابع، جو شخص راضی ہو گیا اور متابعت کرنے لگا، یعنی غلط بات پر. یہاں ایک اور بھی وضاحت دیکھیے اس حدیث سے بہت اچھا اہم ہو رہی ہے کہ ابھی جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حاکم غلط کام بھی کر رہا ہے تو ہم اس کے غلط کو بھی صحیح کہیں. نہیں، مخالفت کرنا، بغاوت کرنا، اس کے خلاف ماحول بنانا یہ ممنوع اور ناجائز ہے، لیکن غلط کو غلط کہنا یہ ناجائز نہیں ہے. آپ کی جتنی طاقت ہے، ہماری جتنی طاقت ہے، ہم اس غلط میں تعاون نہیں کریں گے. موقع مل جائے تو اس غلط کی اصلاح کی کوشش کریں گے. حاکم سے موقع ملے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے جس طرح سمجھایا، میں نے حدیث سنی، ہم جا کر بیان کریں کہ یہ چیز غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس سے نقصان ہوگا. اگر اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور اب وہ مکلف ہوگا. اللہ کے یہاں ہم پکڑ سے بچ جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے وہی بتایا، ولیکن من رضی وتابع، گناہ گار کون ہوگا؟ پکڑ کس کی ہوگی؟ جو اس غلطی پر راضی ہو اور متابعت کرے، غلط میں بھی پیچھے چلے. آج جمعہ کا خطبہ میں نے اسی پر دیا. جہنمی، مجرمین، ظالمین، کافر، مشرک میدان محشر میں اور جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. وہ فرشتوں سے بھی اعتراض کریں گے میدان محشر میں نامہ اعمال کے سلسلے میں. شیطان سے بھی ان کی بحث اور جھگڑا ہوگا. اپنے سرداروں سے ہوگا، سرداروں کا اپنے ماتحتوں سے ہوگا. تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، کہا تمہاری وجہ سے ہم سرداری کر کے جو ہے اینٹھے رہتے تھے، انانیت کے شکار تھے. ہماری سختی اس لیے تھی کہ تم ہمارے پیچھے ہو. وہ کہیں گے کہ تم بڑے تھے، طاقتور تھے، اس لیے ہم تمہارے پیچھے لگے تھے. تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم غلط تھے. اللہ سے کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے. اللہ کا دونوں کے لیے ڈبل ہے، دونوں کے لیے دوہرا ہے. تو کہا کہ جو راضی ہو اور متابعت کرے. قالوا افلا نقاتلهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا ہم اسے قتال نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا ما صلوا، آپ نے فرمایا لا نہیں، ما صلوا، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں. اسلام کے شرائع کو اگر انہوں نے زندہ رکھا ہے اور اس میں سر فہرست نماز ہے تو اس وقت تک ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے. یہ دین کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت کام کر رہی ہے تو اگر ان کے یہاں کچھ خامیاں، کچھ مخالفتیں، کچھ گڑبڑ ہے بھی انکار کی لائق، تب بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ 9ویں حدیث. 10ویں نمبر پر آخری حدیث جو انہوں نے پیش کی، عن عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تم میں تمہارے ائمہ، امراء اور حکام میں بہترین حکام وہ ہیں جو جن سے تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. میں بار بار پچھلے ہفتے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ اور ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ چونکہ حکومت، اسلامی حکومت اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان حدیثوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان حدیثوں سے جو ہم کو موجودہ حالات میں جو سبق ملتا ہے اس کو بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں. میں نے تھوڑی وضاحت کی تھی کہ وہ حکومت، وہ سمع و طاعت اگرچہ نہیں ہے، اور یہاں جو ہمارے یہاں مختلف آج کے ماحول میں الگ الگ جماعتیں پائی جاتی ہیں، جماعت کے صدر اور امیر ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا کفر نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، لیکن ان کی بھی سمع و طاعت ڈسپلن اور اجتماعیت کا تقاضا ہے. میں نے استدلال کیا تھا سفر میں 3 لوگوں کے میں سے ایک کو امیر بنانے والی روایت سے، اور اس طرح کی اور بھی دلیلیں دی جا سکتی ہیں. ایسے میں اس امیر کی مخالفت، بغاوت، کفر وغیرہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن سمع و طاعت کا تقاضا یہاں بھی ملحوظ رہے. اللہ اور شریعت کی تعلیم ہر جگہ اجتماعیت کی ہے. نماز بھی تنہا نہیں رکھی، زکوٰۃ بھی جو ہے اجتماعی رکھی، حج بھی اجتماعی ہے. اسلامی عبادات اور تعلیمات ہر جگہ اجتماعیت کو باقی تعلیم دیتی ہے. اور آج معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے، ہمارا اتنا بگڑ گیا ہے، ان روایتوں کو اور ان کے معنی اور مفہوم کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دیا ہے کہ اجتماعیت کا معنی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اجتماعیت کے حکم سے بہت کمتر حکم کی وجہ سے اس چھوٹی سی چیز کو پکڑ کر اپنی اجتماعیت اور جماعت کو پارا کرتے ہیں. ایک آدمی اپنے ذاتی مفادات کے لیے جماعت کو 2 ٹکڑے بنا دیتا ہے اور ہم خاموش ہیں. چھوٹا نقصان ہے. اس پر جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے لوگوں نے،
اس نقصان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی طاقت کا مفہوم جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان حدیثوں کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے یہ حکومت کے لیے۔ اور پھر دوسرا طبقہ کہتا ہے تحریکیوں کا کہ جو اسلامی حکومت یا مسلمان حکومت ہے بھی، آج اگر سعودی عرب میں ایک حکومت ہے نا تو وہ حکومت اگر اسلام کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے، اس کے احکامات کو نافذ کر رہی ہے، تو وہ اسلامی حکومت ہے۔ ان کے تعلق سے یہ سارے احکامات صادر ہو گئے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، پچھلے درس میں شبہات کے فتنے یا خارجیت سے متعلق میں نے ایران، ترکی اور سعودی عرب کا کچھ حوالہ دیا تھا، تو بھوپال سے میرے پاس ایک فون آیا۔ سوال کرنے والے شخص جو تھے، بات چیت سے محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ باذوق، دیندار، دینی مزاج رکھنے والے اور مطالعہ رکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے ایک اچھا سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خطاب کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ سعودی عرب ہے، ہم یہاں ان کے خلاف نہ کہیں، تو اب یہ ایران، ترکی، ان کے یہاں جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں بھی نہ بولیں، کیونکہ وہ بھی تو مسلم حکومت ہے۔ بظاہر یہ ٹکراؤ لگتا ہے نا کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سعودی کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اب ہم جب رد کر رہے ہیں تو ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہاں جو جن کی موافقت یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں، جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے ایسی تنقید جو بغاوت، مخالفت، حکومت کو نقصان پہنچانے اور لاقانونیت، فوضویت کو بڑھاوا دینے کا معنی رکھتی ہیں۔ ایک کار حکومت ہے حکومت کی مخالفت کرنا ایک، اور ایک ہے شریعت اور دین اور شریعت کی مخالفت کرنا، یہ دو الگ چیزیں۔ ہم یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ حکمراں اگر غلطی بھی کرے تو بغاوت نہیں کرنی ہے، ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، ان کے خلاف ماحول کو گرمانا نہیں، یہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر حکمراں کسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، منہجیت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کو اجتماعی یا دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس کی تنقید تو کی جائے گی، اور اس لیے کی جائے گی کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، ورنہ آپ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ دو الگ چیزیں ہیں، دین اور منہج کی حقانیت بیان کرنا۔ فرض کیجئے کہ طیب اردوغان صاحب جو ہیں وہ قبر سے جا کے اپنی الیکشنی مہم شروع کر رہے ہیں، قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، ایک طرف وہ پارلیمنٹ میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن، تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے حکمراں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ مصر میں، ترکی میں ایک زمانے تک، ابھی کیا ہے پتہ نہیں، اسکولوں میں فرض تھا کہ قرآن حفظ کیا جائے، وہاں ہر شخص اسکول کا پڑھا ہوا حافظ قرآن ہوتا تھا، مرسی صاحب بھی تھے۔ تو ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت کافی ہو جاتی ہیں۔ ارے خوارج کی ابھی سے پہلے جن کا باپ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے، لیکن دین سے وہ نکل جائیں گے۔ یہ چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہیں۔ اب وہ بدعت کا کام کر رہے ہیں، شرک کا کام کر رہے ہیں، صوفیوں کو فروغ دے رہے ہیں، سلفیوں اور سچے مسلمانوں کی خلاف ورزی اور سازش میں حصہ لے رہے ہیں، یہود نصارہ سے پیکٹ کر رہے ہیں خفیہ طور پر۔ ایران کا تو بالکل اب بے نقاب ہو چکا ہے معاملہ، آج بھی وہ مختلف مقامات پر اہل سنت والجماعت کو قتل کر رہا ہے۔ ایران میں جو کر رہا ہے احواز میں سینکڑوں کی تعداد میں، کبھی اس کی خبر نہیں آتی۔ فلسطین میں جس طرح مسلمان جو ہے نا مظلوم، اس سے کچھ کم احواز میں نہیں ہے جو ایران کے زیر قبضہ ہے 1924 سے۔ سنیوں کا علاقہ، آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو یقین نہیں آئے گا، اور یہ تحریکی حضرات پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت باخبر سمجھتے ہیں۔ اس علاقے میں سنی مسلمانوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ابو بکر صدیق، ابو بکر، عمر، عائشہ، یہ نام رکھنا منع ہے کہ نام نہیں رکھ سکتے یہ ایرانی حکومت کے ماتحتی میں۔ سعودی عرب میں تھوڑا سا معاملہ کچھ ہوتا ہے تو بغیر تفصیل اور واقعات اور تقاضوں کو سمجھے ہوئے، قوانین اور اس کے تقاضوں کو سمجھے ہوئے تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ خارجیت کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منہجیت کی بنیاد پر کسی پر نقد کرنا ایک الگ چیز ہے، اور صحیح منہج پیش کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے۔ جب ہم توحید بیان کریں گے تو شرک کا رد کریں گے۔ سنت کی خلاف ورزی جب مروان نے کی عیدگاہ پر کہ پہلے خطبہ دے دوں بعد میں نماز پڑھاؤں، اس لیے کہ نماز پڑھ کے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، خطبے کے لیے رکتے نہیں ہیں،
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سر عام اس کو پکڑ کر ممبر سے کھینچنے کی کوشش کی، وہاں کھلے عام تنقید کی۔ تو ہر چیز کا مقام اور محل ہوتا ہے اور مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے، لیکن ایک بات تو اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے کہ سیاست اور حکومت کے جو کام ہیں وہ ایسے کام نہیں ہے کہ عوامی سطح کا ہر کس و ناکس اس پر تبصرہ کرے، تنقید کرے، رائے مشورہ دے۔ آپ سعودی عرب وغیرہ میں جائیں گے نا تو علماء کرام کا ایک مزاج پائیں گے، عرب علماء میں کبار علماء سے میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ فلاں فلاں واقعہ ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، پہلے دیکھو حقائق کیا ہیں، سچائیاں کیا ہیں، اور حکومت کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس پر بھی فوراً رد عمل کا اظہار نہ کرو، پہلے دیکھو سمجھو کیوں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، کیا پس منظر ہے۔ ہم یہ سب چیزیں دیکھ لیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر غلط ہے تو پھر ہم اپنی طاقت کے مطابق اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کریں یا پھر خاموش رہیں۔ اگر ہم اس کو بدنام کرتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ میں بار بار کہتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ یہ ان کی پڑھائی، جی نہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ مخالفتیں کرتے ہیں نا، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دانستہ نادانستہ طور پر یہ غیر مسلم طاقتوں کے آلائے کار بنتے ہیں۔ یہود اور نصارہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے، ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ بم دھماکے میں، تشدد کے واقعات میں جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو جب چارج شیٹ بنتی ہے نا پولیس کی، ATS کی اور فلاں کی، تو اس میں ان کے نام نہیں رہتے، کیونکہ یہ تو ہمارے آدمی کام والے ہیں نا، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی عالمی سطح پر ابھی ہندوستان میں، معاف کیجیے گا مجبور ہوں وہ مثال دینے پر، ایک تنظیم پر پابندی لگی، سیمی پر۔ جماعت اہل حدیث کو بڑی کوشش کرنا پڑی، پولیس کو، محکمہ تفتیشی ایجنسیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سیمی والے اہل الحدیث جماعت کے نہیں تھے۔ میں نے خود بعض مضامین لکھے، ایک میمورنڈم تیار کر کے بمبئی کے پولیس کمشنر کو جب دیا گیا، ہمارے بمبئی کے ذمہ داران گئے تھے، انہوں نے بتایا، تو اس نے کہا، پڑھنے کے بعد اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ہم ایسا سمجھتے تھے کہ سیمی جو ہے جماعت اہل حدیث کی ونگ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیوں سمجھ رہے تھے؟ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ اخبارات میں، رسائل جرائد میں اسے دیں، میں پولیس کمشنر، میں پڑھا لکھا جانکار آدمی، جب میں یہ بات سمجھ رہا ہوں تو میرے سے نیچے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کانسٹیبل ہیں، کم درجے کے پولیس والے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ پولیس کمشنر کا بیان، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں اور مجبوراً یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہاں یہ تھا کہ کیوں محکموں کو اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے پالے پوسے ہیں؟ سیمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی فکر کہاں سے آئی؟ وہ کون سی کتابیں استعمال کرتے تھے؟ کن لوگوں نے ان کی تربیت کی؟ ہم سب مسلمانوں کے بچے بھی جانتے ہیں، پولیس کمشنر نہیں جانتا، اسٹیٹ کا کمشنر نہیں جانتا تھا، ہمارا بچہ جانتا ہے۔ اس کو کیا آپ اتفاقی واقعہ، ہلکی پھلکی بات سمجھتے ہو؟ جی نہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو چھوڑا رکھا جاتا ہے کہ یہ کانٹا ہے، اس میں مچھلیاں پھنستی رہے گی، اور عالم اسلام میں اس طرح کے کانٹے بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ تحریکی اخوانی اسی کا حصہ ہے، کسی کو کتنا بھی برا لگے، واقعات اس کے شاہد ہیں، ان کا موقف اور منہج اس کا شاہد ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ اہل حق کے خلاف وہ نظر آئیں گے، روافظ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایسے ثبوت سامنے آئے کہ ان کے زخمی لوگوں کا علاج، ایک طرف کہتے ہیں کہ داعش سلفی ہیں، جی نہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ القاعدہ سلفی ہیں، اور ان کے مجروحین کا علاج ایران میں ہو رہا ہے، ان کے مجروحین کے زخمیوں کا علاج اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ یہ آن ریکارڈ آ چکی ہے باتیں، ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے، الزام انہی کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے پیش کیا کہ اصلی اسلام دنیا کو معلوم ہے، یہود و نصارہ ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، مسلمان نہ جانے، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، رشیا، ان کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اصلی اسلام مسلمانوں میں کس کے پاس ہے۔ ٹارگٹ ہمارا اصلی وہی ہے، باقی تو ہمارے کام آتے ہیں۔ اس سے پہلے خارجیت میں نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ کے تحت میں بتایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کو ہمارے اعدائے اسلام کس طرح استعمال کرتے ہیں،
اور ہمارے درمیان وہ شخصیتیں موجود ہیں. آج تو سوشل میڈیا کے زمانے میں ایسی کچھ چیزیں آ جا رہی ہیں جو کل تک ہم جانتے نہیں تھے. دینی شخصیات پیری مریدی کرنے والے جا کے برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر کر رہے ہیں کہ سلفی ایسے ہوتے ہیں. جو میں بات بیان کر رہا ہوں ہوائی بات نہیں ہے. پاکستان کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا, گوہر شاہی, یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سارے صوفیوں کو, پیروں کو چرچ آف کیتھولک چرچ سے, چرچ آف انگلینڈ کے واسطے سے پیسہ ملتا ہے, پہنچایا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھا ہندوستان میں بی جے پی نے جو صوفیوں کی کانفرنس وہاں دلی میں کروائی تھی کچھ سالوں پہلے, کتنے خیر خواہ ہو گئے ہماری بی جے پی حکومت. مسلمانوں کی خیر خواہ ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں, رشیا نے جو ہے چیچنیا میں صوفیوں کی عالمی کانفرنس کروائی, سلفیوں کی کروائی؟ جی نہیں. سلفیوں کو ہمارے تحریکی یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں, اور امریکہ اسرائیل رشیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ایک نمبر دشمن ہے. مسلمانوں میں بھی بدنام کیا جائے, اور یہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھی آپ کو مجروح کیا جائے گا اور نشانہ بھی آپ ہی کو بنایا جائے گا. اور یہ اہل حق کی آزمائش ہے, اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ایک پیشین گوئی اہل حق کے لیے کافی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک طبقہ, طائفہ ہمیشہ حق پر غالب, قائم, منصور رہے گا. ان کی مخالفین, ان کی مدد چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. آزمائشیں ہوگی, اونچ نیچ آئے گی, بگاڑ نہیں پائیں گے. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. بخاری مسلم کی مختلف حدیثوں میں الفاظ کے فرق سے یہ روایت ہے, آپ بارہا سن چکے ہیں. خیر, ہم حدیث کو مکمل کریں. تو میں نے ان کو جو جواب دیا شاید وہ مکمل ہو گیا, اور بھی مزید کچھ باتیں ہوئی تھی, میں نے جو مقصود تھا وہ بیان کر دیا کہ یہ جو مخالفتیں ہیں منہجیت کی, دین کی, یہ ایک الگ چیز ہے, اور سیاست کا اور اس کی مخالفت, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانا. اور ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کا مذہب یہ ہے, طیب اردگان صاحب کا یہ ہے, ان کی فکر یہ ہے. ہم فکری بات کر رہے ہیں, حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا نہیں رہے ہیں. اور یہاں سے یہ ماحول بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ایجیٹیشن, میمورنڈم, فلاں اور فلاں دیا جائے, احتجاج کیا جائے کہ سعودی عرب ایسا کر رہا ہے. یہاں دینی اور منہجی, میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں مخالفت اور موافقت کی کل کے خود درس میں آئی تھی بات. مقصد جو ہے صحیح غلط نہیں ہے. یہاں جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں نا سوشل میڈیا میں سعودی عرب کے خلاف, ان کا مقصد صحیح, ان کے یہاں اصول ہی نہیں ہے. جس بات کے لیے سعودی پر تنقید کرتے ہیں, ٹھیک وہی بات قطر میں ہو جائے. امریکہ سے قطر نے جو ہے پینٹاگون کے بعد دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ جو بنا تھا کہاں؟ قطر میں. ابھی سن رہا ہوں کہ وہاں سے خالی کرنے کی بات ہو رہی ہے. سب سے بڑا اڈہ. لیکن آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ تحریکیوں کی زبان و تحریر سے یہ سنا کہ قطر کی برائی کی ہو؟ یہاں ان کے امیر المومنین یوسف القرضاوی جیتے ہیں, رہتے ہیں, اور ان کے حکومت بھی ان کی موافق ہے. بھی پیچھے سعودی عرب اور ان میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا, اور تناؤ کی وجوہات آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ سعودی عرب میں جو بم دھماکے ہوتے تھے وہ قطر کے افراد جا کے وہاں کرتے تھے. جب ایسے باتیں سعودی عرب کے حکام کو معلوم تھی, لیکن جب ثبوت ملے تو انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا. اعلی کار بنتے ہیں یہ لوگ, اب وہ چاہے پوری حکومتی سطح پہ نہ ہو, عوامی سطح پہ, لیکن پیچھے سے تائید کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس یہ تفصیلات اور واقعات کے پیچھے جو ما لہ ما علیہ ہے یہ ہوتے نہیں ہیں, معلوم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ایک خبر پڑی, اور خبر بھی کون لوگ چھاپتے ہیں دنیا میں؟ خبریں کون سی عام ہوتی ہے؟ مسلمان جو چاہتے ہیں سچی خبریں وہ عام ہوتی ہے. خاص طور سے اگر مسلمانوں کے تعلق سے میڈیا میں کوئی بات آئے, تو میں ایک اصول دے رہا ہوں, اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. تو یہ سمجھنا, پہلے یہ غور کرنا کہ جن لوگوں نے یہ خبر چھاپی ہے, ٹی وی چینل پہ لائی ہے, اخبارات میں لائی ہے, وہ جانتے ہیں اس خبر کو, حقیقت کو. تو آپ اور ہم فوراً خوش نہ ہو جائیں. مسلمانوں کو خوش کرنے والی جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے غور کرنا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. اور آپ کو 99% آپ کو ایسا ہی ملے گا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. طاہر شاہی تو ہمارے یہاں سلمان صاحب اور یہ لوگ امیر المومنین بنا دیا ابو زرقاوی کو. بعد میں کیا معاملہ ہوا, بات وقت کم رہ گیا, تھوڑی بات تفصیل میں جا رہی ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مزاج, یہ حدیث پوری کر لوں کہ یہ مزاج جو ہے یہ آج ہمارے یہاں بہت عام ہے. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے, اور سمجھ نہیں ہے تو اہل علم سے سمجھا جائے کہ کہاں کون سا موقف اختیار کیا جائے. آپ نہیں کرتے تو عوام کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک خبر آئی اور فوراً آپ میڈیا, سوشل میڈیا پہ لکھنے, جب امت کے ٹھیکیدار بن کے جو ہے اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں. کتنے مسائل, آج میں تو سوچتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتیں, پھر سوال جواب غیر ضروری قسم کے, لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے.
قرآن حدیث سیکھنے کا، اہل علم سے صحیح دین جاننے کا وقت نہیں ہے، شوق ذوق بھی نہیں ہے، اور وہاں اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں جاہل ہے. جاہل علاماؤں کی بڑی کثرت ہے آج. میں ہوائی بات یا طنز والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. آگے ہم اس حدیث کو پوری کرتے ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تم میرے بہترین حکمراں وہ ہیں جو تم سے محبت کرتے، جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے. ویصلون علیکم وتصلون علیہم، اور تم ان کو اچھی دعا دیتے ہو، دعائے خیر دیتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. یہ اچھے امام، اچھے بادشاہ، امت کی علامت اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. سیاست داں اچھا بننا ہے تو لوگوں کا محبوب بنے، کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم کو دعا دیں، ہم لوگوں سے محبت کریں، ہم لوگوں کو دعا دیں. ہاں، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا، آج وہ سیاست سمجھا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی سیاست سکھا رہے ہیں. ہاں، وشرار ائمتکم، اور تمہارے ائمہ میں سب سے بدترین، سب سے برے ائمہ، امام وہ ہیں الذین تبغضونہم ویبغضونکم، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اور جو تمہیں ناپسند کرتے ہیں، جن سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں. ہاں، وتلعنونہم ویلعنونکم، اور تم ان پر لعن طعن کرتے ہو اور وہ تم پر لعن طعن کرتے ہیں. آج سارے سوشل میڈیا وغیرہ بھرے پڑے. ابھی جب لاک ڈاؤن کا معاملہ چلا تو حکومت کے خلاف حکومت کو میٹنگ کرنا پڑی، بی جے پی والوں کو، کہ وزیر اعظم کو اور ان کو اتنا زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. تو کم سے کم نہیں کچھ کر رہے تو دکھاوا تو کریں. اب یہی کرتی ہیں ہمارے یہاں حکومتیں. ہاں، آج غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوانین بن رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں. 9 مہینے سے زیادہ ہو گیا کسان چلا رہا ہے اور کہتے ہیں جمہوریت ہے. میں تو سمجھ ہی نہیں پایا جمہوریت کیسے کیا کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے جمہوریت کا مطلب کیا ہے، ڈیموکریسی. ہاں، یہ اتنے لوگ 9 مہینے سے زیادہ سے اتنی بڑی تعداد، اور اس سے پہلے CNN کیا کون سا قانون بنا تھا، شہریت والا قانون، اس کے متعلق مسلمانوں کا جو عمومی احتجاج جس میں غیر مسلم بھی شریک تھے. حکومت کے کان پر جو نہیں رہیں گی. عوامی حکومت کیسے ہوئی، جمہوریت کیسے ہوئی؟ یہ تو منو سمردھی کا قانون آج کل چل رہا ہے. ابھی ایک ہندو نے، وزیر کے باپ نے کہہ دیا برہمن باہر جائے تو گرفتار ہو گیا. ہم بھی گرفتار ہو جائیں. آج ایسا لگ رہا ہے کہ منو سمرتھ میں لکھا ہے کہ اگر برہمن تینوں ورگوں کو قتل بھی کر دے، ویس شودر کھتری کو، تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی. بادشاہ مجبور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ جیلا وطن کر دے، شہر سے نکال دے، تب بھی اس کی کوئی پراپرٹی قرق اور ضبط نہیں کرے گا. اور دوسرے لوگوں کو اگر چھوٹی موٹی جرم بھی ہے تو سزا دی جائے گی. آج دیکھیے کوئی بڑا برہمن بم دھماکہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، کچھ نہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی بیان دے دے تو گرفتار. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ رام راجیہ ہے، یہاں ملک کو بیچا جا رہا ہے. ہاں، تو ایسے میں یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں بہت ہلکی کہہ رہا ہوں، اخبارات میں اور اس میں روز لعن طعن آتا ہے. تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور ایک عمومی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تم بدترین حکمراں وہ ہے کہ وہ تم کو برا بھلا کہیں، تم ان کو برا بھلا کہو، تم کو بد دعائیں دیں، لعنت بھیجیں، تم ان کو لعنت بھیجو. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف. اب ایسی صورتحال قابل نفرت حکمراں ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور لعن طعن کر رہے ہیں، تو کیا ہم بیعت توڑ کر ان کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ ہاں، فقال اللہ، تب بھی آپ نے کہا نہیں. یہ آج کے لوگوں کے مزاج میں ہضم ہوگی یہ بات، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تحریکیوں کو تو اور نہیں سمجھ. یہ وہ اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والے یہود و نصارہ کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ووٹ دینا، احتجاج کرنا. یہ احتجاج دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. اس آدمی نے، بھوپال والے نے یہ بھی سوال کیا کہ بہت سارے علماء کچھ احتجاج کر رہے ہیں، جیسے CNN یہ جو قانون تھا شہریت کا اور یہ جو دوسرے. تو میں نے ان کو یہ بھی جواب دیا کہ اگر حکومت کے دائرے میں بغاوت سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہے، ہاں، کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ظلم سے روکنے کی، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اگر وہ مجبوری کے دائرے میں، اب ہندوستان میں اسلامی طریقے سے اگر ہم اصلاح کی کوشش کریں تو ریکارڈ پہ ہی نہیں آتی بات. تو یہاں کچھ چیزوں میں مجبوری ہے. تو فساد سے بچتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہاں ایسے معاملات میں کہ بڑی مصیبت ہے، اگر یہ NRC وغیرہ پاس ہو گیا تو مسلمان کا ہندوستانی شہریت کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
تو اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے اختصار سے جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا ہے، بیعت نہیں توڑنا ہے. لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، ہاں نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں. وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، اور جب تم دیکھو وہ اپنے ولاد سے، حکمرانوں سے ایسی کوئی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو، فَكْرَهُوا عَمَلَهُ، تو اس کے عمل کو تو ناپسند کرو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. وَلَا تَنزَعُوا يَدًا عَن طَاعَتِهِ، لیکن اطاعت سے اس سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو. ہاں یہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے. ہاں اب یہاں اس میں انہوں نے ایک حاشیہ اور بھی لگایا کہ تم ان کو لعنت کرو اور وہ تم کو لعنت کرے، تو یہ مذمت کے پہلو میں پیش کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجلسوں میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، یہاں انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تم ان کی برائیاں کرتے پھرو. اگر کبھی اصلاح کا موقع ملے تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرو، نہیں امکان ہے تو خاموش رہو. ہاں یہ دلوں میں عبادت میں انسان بد دعا دے کہ اللہ یہ ظالم ہے تو اس کو تباہ کر دے، اس قسم کی بد دعائیں مراد ہے. یہاں یہ اجازت نہیں ہے اس حدیث میں کہ آپ احتجاج کرو، ان کے خلاف لکھو، بیان کرو. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں میں نے پیش کی ہے اس میں کفایت ہے کہ امیر کی سمع و طاعت اختیار کی جائے. اور اگر پیچھے کل اس سے پہلے والے درس میں حدیثوں میں گزرا کہ جب تک ان سے صریح کفر نظر نہ آئے اس وقت تک ان کی مخالفت، ان کی بیعت کو توڑنے والا معاملہ جائز نہیں ہوگا. صریح کفر ہو جس میں تمہارے پاس کوئی عذر اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تب ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا. اور اس کے بھی کچھ آداب، شرائط، احکامات ہیں. یہ خوارج کے تعارف کے بعد سمع و طاعت سے متعلق یہ جو بات ہے، اور اس ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو تعلیمات اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے، اس میں خارجیت نے جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ خارجی پائے نہیں جاتے، لیکن ان حدیثوں کو جب دیکھ کر، مسلمانوں کے نظم و ضبط و اجتماعیت کے احکامات کو دیکھ کر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خارجیت ہے. انشاءاللہ خوارج کی تعارف ان کی قسمیں اگلے دروس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.